بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ مجھے اس عذاب کے تصور سے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پھر پانچویں عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کی شکل خنزیر کی شکل جیسی ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل ہے اور اس کی منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس عورت کو بالوں کے بل لٹکتا ہوا دیکھا تھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری جس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے، اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ بھی کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے جیسا ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی
جو جھوٹ بولنے اور چغلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی اگر فروغ پائے جائیں تو ان کو بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور جہنم کی آگ اس کے منہ میں داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ اسے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین عقل اور ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہمارے عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگیں، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کی نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگیں، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے اشعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے ہیں، خاص کر اس شرک سے جو عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔